बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 फरवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे इन हाउस तब्दीली से मुतल्लिक बलूचिस्तान हुकूमत की जो तफसीलात सामने आई हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज ने आज अपनी आप बीती बताते हुए वो रो पड़े, वो अबदीदा हो गए और बड़ी शानदार और काबिल फ़ख्र उनकी जानब से जो आज गुफ्तगू की गई उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊँगा कि मालाकंड डिवीज़न में एक प्रोफेसर को ओहदे से हटा दिया गया है चूँकि वो एक फ़ीमेल स्टूडेंट को हरासा करने में मुलव्वस पाया गया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला मालाकंड है, उसमें लेवीज़ फ़ोर्स ने सरकारी दरसगाह यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड के एक प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी की एक तालबा को मुबैना तौर पर जिनसी हरासा करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मालाकंड यूनिवर्सिटी में जिनसी हरासानी स्कैंडल सामने आया जिसे रिपोर्ट के बावजूद इंतज़ामिया छुपाने की कोशिश कर रही थी। ताहम मुतासरा स्टूडेंट्स की शिकायत पर लेवीज़ ने रिपोर्ट दर्ज करके प्रोफेसर को गिरफ़्तार कर लिया है। लेवीज़ ज़राए के मुताबिक थाना बाज़ई ने शोबा उर्दू की तालबा की शिकायत पर रिपोर्ट पर मुताले पाकिस्तान के प्रोफेसर को गिरफ़्तार किया। उनके ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमे में सेक्शन 506, सेक्शन 354, सेक्शन 452, सेक्शन 511 और सेक्शन 365B दफ़ात शामिल की हैं। ज़राए के मुताबिक ये इशू काफ़ी वक्त से यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के नोटिस में थी और मुतलका प्रोफेसर को बाकायदा तौर पर ख़बरदार भी किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर और उर्दू की तालबा में कुछ हद तक रब्ता था, लेकिन मामला तब ख़राब हुआ जब लड़की की मंगनी की इतला प्रोफेसर को ही, जिस पर वो सख्त नाराज़ था। ये मीडिया की रिपोर्ट्स हैं। लेविस के मुताबिक लड़की ने प्रोफेसर को राब्ते से मना किया लेकिन वो बाज नहीं आ रहा था और लड़की का पीछा करता था, जिसकी वजह से लड़की ने मामला यूनिवर्सिटी जो इंतज़ामिया उनके सामने रखा। इंतज़ामिया ने प्रोफेसर को बुलाकर उन्हें वाक़या से आगाह किया और लड़की से दूर रहने की हदायत की, ताहम कोई कार्रवाई न की, जिस पर प्रोफेसर गुस्से में आ गया और असलहा लेकर लड़की के घर पहुंच गया और लड़की से शादी का दावा करके बताया कि वो उसकी बीवी है। लड़की के घर प्रोफेसर पर तशद्दुद किया गया और यूनिवर्सिटी की मुदाखलत पर लेवीज़ ने उन्हें वहाँ से निकाल लिया। और साथ जो ज़राए का कहना है कि प्रोफेसर को कल अदालत के सामने पेश किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ़्तार प्रोफेसर से वीडियोज़ और तस्वीर बरामद हुई हैं, ताहम अभी तक पुलिस या लेवीज़ इसकी तस्दीक ना कर सकी है। और अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो अब सरकारी जामियात के चांसलर भी हैं, यूनिवर्सिटी तालबा हरासगी के मामले का नोटिस ले लिया और वाक़ये की पूरी और शफाफ तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है। जो कमेटी एडिशनल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन आसिफ रहीम और AIG इस्टेब्लिशमेंट सोनिया शिमरोज़ पर मुश्तमिल है। इंक्वायरी अफसरान को जाए वक़ूआ का दौरा करके असल हक़ाइक़ सामने लाने और तमाम स्टेक होल्डर्स से बयानात लेने की हदायत की गई है। कमेटी 15 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। यूनिवर्सिटी का ये मौक़िफ़ सामने आया है। इस वाक़े पर यूनिवर्सिटी ने अपना मौक़िफ़ में कहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड के एक मुलाजिम से मुतल्लिक़ सोशल मीडिया पर एक ख़बर गर्दिश कर रही है। इस हवाले से यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने फ़ौरी और सख्त इक़दाम किए हैं। मुलज़िम का तालबा के घर जाकर उससे शादी रचाने की कोशिश की है, मुलज़िम को मुअत्तल कर दिया गया है। उसके बाद एंटी हरासमेंट कमेटी की मीटिंग मुनक्कद हुई जिसमें शिकायत कुनिंदा को पर्सनल हेयरिंग का मौका दिया। अब कमेटी अपनी सिफारिशात को हतमी शक्ल दे रही है जिन्हें तादीबी कार्रवाई के लिए सिंडिकेट को भेजा जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड गैर जानिबदाराना तहकीकात को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है और तमाम दस्तयाब शवाहिद की रोशनी में केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। अब जानते हैं प्राइवेट कॉलेज का मामला था लाहौर में और तालबा को हरासा करने का मामला था, उसके ऊपर बाकायदा तौर पर जिन लोगों ने आवाज़ उठाई तालबा के हक़ में और चूँकि वो मुबैना तौर पर कोई मामला था उसकी तहकीकात या तफसीलात तो सामने ना आ सकी, लेकिन आए रोज़ इस तरह के वाक़यात हमने ज़रूर देखे। और बदकिस्मती ये है कि ये वो लोग हैं जो ना सिर्फ़ मुआशरे को बल्कि तालीमी इदारों को बदनाम कर रहे हैं। और जहाँ लड़कियों के लिए और फिर खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में जहाँ वैसे ही लड़कियों के लिए मुश्किल है तालीम को जारी रखना, वहाँ ये जो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे फिर फ़ीमेल्स की जो स्टडी है या उनका जो तालीम है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। और इस वजह से अगर ये मुलव्वस हैं और अगर पुलिस को सबूत मिल जाते हैं तो ऐसे लोगों को करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार ने नए जजेस के आने के बाद आइंदा हफ्ते का जजेस रोस्टर और काज लिस्ट जारी कर दी है।
آئندہ ہفتے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 7 رکنی آئینی بینچ کے علاوہ جو کہ 18 سے 20 فروری تک میسر ہے، اس میں 9 بینچوں کی تشکیل کر دی ہے اور روسٹر جاری کر دی ہے۔ ہفتے ایک روز جاری ہونے والے ججز روسٹر کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان میں نئے ججز کے آنے کے بعد سپریم کورٹ میں آئندہ ہفتے مقدمات کی سماعت کے لیے 9 بینچز تشکیل دے دیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ رجسٹرار آفس سے جاری روسٹر کے مطابق بینچ نمبر 1 چیف جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب شامل ہیں۔ بینچ نمبر 2 میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی شامل ہیں۔ بینچ نمبر 3 میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک پر مشتمل ہوگا، جبکہ بینچ نمبر 4 جسٹس جمال مندوخیل اور عامر فاروق پر مشتمل ہے۔ بینچ نمبر 5 جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس ملک شہزاد پر مشتمل ہے۔ بینچ نمبر 6 جسٹس شاہد وحید اور جسٹس شکیل احمد شامل ہیں۔ بینچ نمبر 7 میں جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس صلاح الدین اور جسٹس اشتیاق ابراہیم شامل ہیں، اور رجسٹرار آفس کے مطابق بینچ نمبر 8 میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن ہیں، جبکہ بینچ نمبر 9 میں جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل یہ بینچ کا حصہ ہیں۔ اور اس طریقے سے جو بینچ ہے وہ تشکیل دیے گئے ہیں، اور اس عدالت جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان 9 بینچوں کے ساتھ کام کرے گی، اور جبکہ جو آئینی بینچ ہے وہ 7 رکنی آئینی بینچ 18 سے 20 فروری تک سماعت کرے گا۔ 18 فروری کو آئینی بینچ میں صرف فوجی عدالتوں کا مقدمہ ہے، اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کے دلائل ہونے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے علاوہ لطیف کھوسہ صاحب کے دلائل ہوں گے، اور اس طریقے سے امید ہے کہ اس ہفتے یہ کیس اپنے انجام کو پہنچے گا۔ وہیں پہ جو ان ہاؤس تبدیلی کا معاملہ ہے، حکومتی ان ہاؤس تبدیلی کا بلوچستان میں، اس کے حوالے سے بلوچستان میں ان ہاؤس تبدیلی کی کوششیں آج کی گئی ہیں۔ پی پی قیادت اور ایم پی ایس نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے متعلق تفصیلات جمع کروائیں۔ پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ علی حسن ظہری بلوچستان میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے سرگرم تھے۔ انہوں نے قیادت کو سرفراز بگٹی کے خلاف شکایات لگائی تھی، تاہم بلوچستان کے صوبائی اراکین اسمبلی نے علی حسن ظہری کی شکایات سے اظہار لا تعلقی کر دیا ہے۔ ایم پی ایس نے قیادت کو بلوچستان میں ایڈونچر نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ علی حسن کی شکایات پر بلوچستان ایم پی ایس نے پی پی قیادت سے ملاقات کی، جس میں وزراء اور اراکین نے پارٹی قیادت کو بلوچستان کی صورتحال پر بریفنگ دی، اور انہوں نے خود علی حسن ظہری پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ ایم پی ایس کا کہنا تھا کہ علی حسن بلوچستان میں پارٹی کی نیک نامی کی وجہ نہیں بن رہے، بلوچستان کی سیاست کو سندھ کی طرح ڈیل کرنا نقصان دہ ہوگا۔ صوبائی اراکین نے علی حسن پر مبینہ طور پر دیگر وزارتوں اور اضلاع میں مداخلت کا الزام لگایا ہے۔ پی پی قیادت کی جانب سے ایم پی ایس کو بلوچستان حکومت کو مضبوط کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور ساتھ جو ان ہاؤس تبدیلی کی علی حسن ظہری جو کہ وزیر زراعت ہیں، ان کی جانب سے جو مطالبہ تھا یا کوشش تھی وہ فی الحال ناکام ہو گئی، اور فی الحال وزیر اعلیٰ جو سندھ ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی جو کہ سابق وزیر داخلہ بھی ہیں نگران، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ جن کے وزیر اعلیٰ ہیں یا جن کو فارم 47 پر ایم پی اے بنایا گیا ہے، وہ کسی صورت بھی سرفراز بگٹی کے خلاف بات نہیں کریں گے۔ وہاں پیپلز پارٹی کا کوئی مینڈیٹ نہیں تھا، وہاں پیپلز پارٹی کو تحفے میں دی گئی ہے، اصل مینڈیٹ وہ کسی اور کا ہے، اور اس وجہ سے جو بات تو تب کی جائے کہ جی پیپلز پارٹی کا کوئی مینڈیٹ ہوتا اور پیپلز پارٹی کے پاس پاور ہوتی۔ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی پاور نہیں ہے۔ اب ان ہاؤس تبدیلی کیسے آنی ہے؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے، یا اس کو ہٹا کے کسی نئے بندے کی تعیناتی سے متعلق نیا ووٹ لیا جائے گا۔ تو جب ایم پی ایس مطمئن ہیں، اور ایم پی ایس کس کے ہیں؟ وہی فارم 47 والوں کے، نام وہ پیپلز پارٹی کا ہے لیکن وہ پیپلز پارٹی کے تو نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بھلے اس طرح کی جو بھی کوششیں کرتے رہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، تو وہ ان کو اس وجہ سے نہیں تبدیل کر سکتی کہ جو سرفراز بگٹی نے خدمت کی ہے، اس خدمت کے سلسلے میں اس کو یہ عہدہ دیا گیا۔ جیسے وزیر اعلیٰ جو نگران وزیر اعلیٰ تھے ان کو عہدہ دیا گیا، اس نے خدمت کی اور اس کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا۔ جسٹس ہاشم خان کاکڑ جو بلوچستان ہائی کورٹ کے جج تھے، چیف جسٹس تھے، اور اب وہ جناب والا جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، آج ان کی الوداعی تقریب تھی، اور کیا قابل فخر بات کی ہے ہاشم خان کاکڑ نے۔ جسٹس ہاشم خان کاکڑ بلوچستان ہائی کورٹ میں منعقدہ الوداعی تقریب میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے اور آبدیدہ ہو گئے، اور کہا کہ جب میں نے وکالت شروع کی، اب آپ بات سنیے گا، بڑی اہم بات ہے،
اب جج کہتا ہے, سپریم کورٹ کا جج ہے اور وہ سابق چیف جسٹس ہے بلوچستان ہائی کورٹ کا, کہتا ہے جب میں نے وکالت شروع کی تو مجھے کہا گیا کہ چوکیدار کے بیٹے ہو. اب وہ جج صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ ایک چوکیدار کے بیٹے تھے. اب چوکیدار ہونا کوئی وہ نہیں ہے اور وہ بھی ایک قابل فخر ہے. تو وہ بتا رہے ہیں جج صاحب کہ مجھے یہ تانا دیا جاتا تھا کہ تم ایک چوکیدار کے بیٹے ہو, کہیں ٹھیلا لگا لو, وکالت تمہارے بس کی بات نہیں ہے, وکالت تم سے ہو نہیں سکے گی. بلوچستان ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اور سپریم کورٹ میں حال ہی میں تعینات ہونے والے جج جسٹس ہاشم کاکڑ کے اعزاز میں بلوچستان ہائی کورٹ میں الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق چیف جسٹس ماضی کی تلخ یادیں بیان کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جب وکالت شروع کی تو مجھے تانے دیے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا وکالت تمہارے بس کی بات نہیں ہے. جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ گھر سے عدالت آنے کے لیے کرائے کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کئی بار میلوں کا فاصلہ پیدل طے کرنا پڑتا. شعوری طور پر کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی, کسی کی عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچایا. انہوں نے شرکا سے جانے انجانے میں ہونے والے کسی بھی غلطی پر معافی مانگی اور کہا کہ بیٹیاں میرے دل کے بہت قریب ہیں. قبائلی معاشرے میں بیٹیوں بہنوں سمیت خواتین کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا, جو انتہائی منفی رویہ ہے. خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے, جو کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. یہ جناب والا جو حال ہی میں سپریم کورٹ کے جج بنے ہیں جسٹس ہاشم خان کاکڑ, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ واقعی وہ اس جد و جہد کے ذریعے اور انہوں نے وہ آج اس مقام پہ پہنچے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی ایک قابل پذیرائی معاملہ ہے. اللہ پاک ان کو اب انصاف کی بھی بھرپور انصاف کی توفیق دے اور وہ عوام اور آئین پاکستان کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.